بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں عزیزم طیب جامی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے آج بزم خطباء پاکستان کے تحت اس گفتگو کا موقع دیا، اور میں ساتھ ہی آپ سب حضرات کو اس کورس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ آپ کی جو خطیبانہ سرگرمیاں اور صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں اور ان سرگرمیوں میں آپ کے لیے بہت مفید اور ممد و معاون ثابت ہوگا۔ اکابر خطباء اور علماء کے بیانات آپ سن رہے ہیں۔ جو خطابت کے اسالیب تھے، کس طرح کا کیا طریقہ کار تھا، اور کس طرح کی خطابت اور کس طرح کے اسالیب جو ہیں وہ ہمیں اپنے اسلاف میں اور اسلاف خطباء میں اور علماء میں، ہمارے اساتذہ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو آپ کو قدر مشترک کے طور پر ہمارے تمام اسلاف میں نظر آئیں گی، اور وہ جو قدر مشترک کے طور پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات جو ہمارے اسلاف میں مد نظر رکھی جاتی تھی وہ یہ کہ بیان جو بھی ہو، جو بیان ہو، جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تقریر ہو، خطابت ہو، وہ علمی انداز کے ساتھ ہو، اور وہ محض ایک قصے کہانیاں یا لطیفے سنانے کی حد تک نہ ہو، یا اس طرح سے نہ ہو کہ حکومت کو گالیاں دینی ہیں، حکومت کو برا بھلا کہنا ہے، یا دوسری جماعتوں کو اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے، ان کا جو ہے وہ جلوس نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک علمی انداز میں، اور اس علمی انداز کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس موضوع کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی بات، یعنی لمبی لمبی تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن لمبی لمبی تقریریں بھی کسی نہ کسی طرح سے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ موضوع سے بہرحال متعلق ہوتی ہیں، اور موضوع سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ موضوع سے باہر نکلنا یہ ہمارے اسلاف کے خطباء کا رنگ اور ان کا اسلوب نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ بات کچھ شروع کی ہے، پھر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی، پھر وہ کہیں اور پہنچ گئی، ایک ایران کی بات شروع ہوئی وہ توران پہنچ گئی، اور توران کی بات، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک موضوع کے اوپر بات شروع کرتے ہیں، اور اسی موضوع کے حوالے سے کوئی اگر قصہ کہانی بھی بیان کرنی ہے، کوئی واقعہ بھی نقل کرنا ہے کسی بزرگ کا، صحابی کا، تابعین میں سے کسی کا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا کہ جو اس موضوع سے متعلق ہوگا۔ موضوع کے دائرے سے عموماً ہمارے اسلاف باہر نہیں نکلتے تھے۔ اگر سیرت پہ بیان شروع کیا ہے تو ساری باتیں جو ہیں وہ سیرت ہی کے حوالے سے ہوں گی۔ اگر کسی معاشرتی اخلاقیات، اخلاقی اقدار میں سے کسی چیز کے اوپر، یا صوفیانہ اقدار اور روحانی اقدار میں سے کسی چیز پر بات شروع کی ہے تو وہ وہیں اسی موضوع کے ارد گرد رہے گی۔ اسی علمی انداز میں یہ اپنے اسلاف میں دیکھی اور اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے اسلاف میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ جی حضرت کا بیان فلاں موضوع پر ہوگا۔ جیسے آج کل جو طریقہ کار ہے جلسوں کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بیانات کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی سیرت کا جلسہ ہے، ختم بخاری کا جلسہ ہے، جی مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اس میں اس موضوع پر بات ہونی ہے، یا یہ موضوع ہوگا۔ یہ ایک موضوع کی تحدید اور تعین جو ہے وہ جو داعی ہوتا ہے، جو بلانے والا ہوتا ہے کسی خطیب کو، کسی بزرگ کو، وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ موضوع کا تعین کر کے بتاتا ہے کہ جی اس موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں تو ان اسلاف کے طریقہ کار میں آپ کو یہ ملے گا کہ اصلاحی بیان ہے، وعظ ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور اس اصلاحی بیان اور وعظ میں پہلے سے کوئی موضوع جو ہے وہ طے نہیں ہوتا۔ نہ تو سامعین اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ کوئی موضوع پہلے سے طے ہوگا، اور نہ ہی منتظمین اس بات کو کا اہتمام کرتے تھے کہ باقاعدہ پہلے خطیب سے موضوع طے ہو، اور موضوع طے ہونے کے بعد اس پر بات ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطباء کی ایک قسم
وہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کسی خطیب کا کہ وہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے، بڑی دھواں دھار قسم کی تقریر کرتے تھے، لیکن کرتے تھے ہمیشہ صرف کربلا کے موضوع پر، کربلا کے علاوہ وہ کسی موضوع پر تقریر نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ جلسہ ہوا اور ان کا بیان رکھا گیا، تو منتظمین نے یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اس مرتبہ ان سے کربلا کے علاوہ کسی اور موضوع پر تقریر کروانی ہے۔ چنانچہ وہ جب تشریف لائے جلسے میں آ کر بیٹھ گئے تو ان کا بڑا زبردست قسم کا تعارف کرایا گیا، اور تعارف کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے آج حضرت سے یہ فرمائش کی ہے کہ حضرت سورہ اخلاص پر بیان فرمائیں گے۔ وہ جناب واز شروع ہوا، ان کی خطابت تقریر شروع ہوئی، وہ آئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے عزیز نے، یہ نوجوان نے فرمائش کی ہے کہ جی میں سورہ اخلاص پر آج بیان کروں، تو میں آج سورہ اخلاص پر بیان کروں گا۔ منتظمین جو تھے وہ مطمئن ہو گئے، کچھ سامعین میں بھی اطمینان کی اور خوشی کی لہر دوڑی کہ آج صرف کربلا پہ بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کے اس نبی پر نازل ہوئی جس کے نواسے نے کربلا میں جان دے دی تھی، اور اس کے بعد وہ کربلا پہ شروع ہو گئے۔ تو خطیبوں کا ایک رنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور وہ اسی موضوع کے اوپر بولتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کوئی اور موضوع دے بھی دیں تو یہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ وہ بہرحال اس موضوع کو کہیں نہ کہیں سے موڑ ماڑ کے اپنے اس موضوع کے اوپر جو ان کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے یا جس پر ان کی بہت زیادہ اچھی تیاری ہوتی ہے اور بہت لچھے دار قسم کی تقریر تیار ہوتی ہے، اصل میں اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا جو خطیب ہوتا ہے، اس خطیب میں کسی قوم کی یا امت کی یا سامعین کی اصلاح یا ان تک علم پہنچانا، ان تک کوئی عملی اور اخلاقی اقدار، روحانی اقدار پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے فن خطابت کا، اپنے زور خطابت کا مظاہرہ کرنا اور اپنی دھاک بٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ کار نہیں رہا، بلکہ وہ علمی انداز کے ساتھ تقریر کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار ان کا یہی ہوتا تھا کہ بھئی ہم موضوع پہلے سے طے نہیں کریں گے، ہم وہاں بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر جو بھی آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں ڈال دی وہ آیت پڑھ کے اس کے حساب سے بات شروع ہو جائے گی۔ اور یہی بڑا کمال ہوتا تھا کہ باوجود کہ ان سے کوئی موضوع پہلے سے طے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو خطاب ہوتا تھا، ان کا جو بیان ہوتا تھا، وہ جس موضوع کو وہ شروع کر دیتے تھے بس وہ اسی موضوع سے متعلق ہوتا تھا۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اور قابل غور ہے ہمارے اسلاف کے اندر، وہ یہ کہ علمی کے ساتھ دعوتی اسلوب بھی ہوتا تھا، یعنی اس اسلوب میں، اس بیان میں، اس خطابت میں سامعین کے لیے دعوت کا ایک پیغام ضرور ہوتا تھا، اور یوں نہیں ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو گئی لیکن اس کا کوئی لب لباب، کوئی خلاصہ اور کوئی پیغام اس سے نہیں نکلا، بلکہ ایک دعوت کا، ایک اصلاح کا، تربیت کا پیغام، اور دعوت کا پیغام جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ تیسری چیز جو ہمارے اسلاف کی خطابت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کی جو یعنی تقریر یا بیان جو بھی ہوتا تھا وہ بڑا مدلل ہوتا تھا، اس میں قرآن و حدیث سے، قرآنی آیات سے استشہاد، دلائل دینا، احادیث مبارکہ سے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے دلائل، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے دلائل دینا، اور اپنے ائمہ، فقہا، محدثین کے واقعات اور ان سے دلائل دینا، یہ ایک ان کا ایک علمی انداز ہوتا تھا، اور اپنی جو بھی بات، جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی چیز وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے تھے، اور اس میں عقلی دلائل کا بھی ایک بڑا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حصہ ہوتا تھا کہ عقلی اعتبار سے جو دلائل ہیں، جو اس طرح کے دلائل ہیں جو منصوص نہیں ہیں، ان عقلی دلائل میں ظاہر ہے کہ وہ ایک استشہاد ہوتا ہے، ان کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، اپنا ایک غور و فکر ہوتا ہے، آیات قرآنیہ میں غور و فکر ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں، اور اس سے جو لطیف نکات ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف نکالا کرتے تھے وہ بعض اوقات
بڑے عجیب نکات ہوتے تھے، اور وہ الہامی قسم کے ہوتے تھے، یعنی وہ آپ انہی بزرگوں کی، انہی اسلاف کی اگر کتابیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کتابوں میں وہ نکات نہ ملے۔ مثلا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تقریر سنیں تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث سے کوئی نقطہ نکالتے ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ سے کوئی نقطہ نکالتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ان کی تصانیف میں اگر وہ نقطہ تلاش کریں تو وہ نقطہ شاید ان کو نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ان کا ایک خطابت کا انداز ہوتا تھا کہ ایک عقلی دلائل، استشہاد یا استنباط، ایک کوئی نیا نقطہ، لطیف نقطہ جو ہے وہ اس میں سے نکالنا اور اس کو بیان کرنا، یہ بھی ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ کار تھا، اور ہمارے اسلاف اس پر بہت اچھی طرح کاربند تھے۔ ہمارے اسلاف میں اگر آپ یعنی تقسیم کرنا چاہیں طبقات کے اعتبار سے، تو طبقات کے اعتبار سے ایک تو ہمارے اسلاف کا ذکر یوں سمجھ لیجئے کہ ان علماء میں شمار ہوتا ہے جو مدارس کے مدرسین، شیوخ الحدیث، اساتذہ حدیث میں شمار ہوتے ہیں، ایک ان کا انداز و اسلوب ہے، اور ایک انداز و اسلوب ہے جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہے۔ خانقاہی نظام سے وابستہ افراد کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، ان کے ملفوظات کا الگ اسلوب ہوتا ہے، مواعظ کا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ مواعظ میں بھی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ وہ لوگوں کی فہم و فراست اور لوگوں کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے تھے، کہ لوگ کس قسم کے بیٹھے ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں یا لوگ پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں یا وکلاء ہیں، جدید تعلیم یافتہ ہیں یا ہمارے مدارس کے سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں، اس کے اعتبار سے یا ملے جلے لوگ ہیں، اس طرح کی بات جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو ہمارے اسلاف میں جو خانقاہی نظام سے وابستہ افراد ہیں، ان کا تو طریقہ کار وہی ہے کہ مواعظ ہیں ان کے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ ہیں، کہ ان کے مواعظ ہیں، ملفوظات ہیں، ان کی مجالس ہیں، ان مجالس کے اندر ان کی جو ملفوظات، انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے جو میں نے اوپر بات بتائی، اسلوب عام طور پر وہی ہوتا ہے کہ جو اوپر بتایا۔ دوسرے وہ علماء مدرسین ہیں، ہمارے مدارس کے مدرسین ہیں، اساتذہ حدیث ہیں، جیسے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ دیا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک پورا خاندان ہے، ایک پورا گھرانہ ہے جو خطابت کے اندر ایک بڑا ملکہ اور بڑا امتیاز رکھتا ہے۔ اچھا، ان میں جو ہمارے یعنی علماء، مدرسین، اساتذہ حدیث کے طبقے میں جو خطباء ہیں، ان کی خطابت میں دو بڑے اسالیب یا دو بڑے انداز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں سے ایک انداز تو وہ ہے کہ بات بڑی علمی اور بڑی مدلل، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، سمجھانے کے انداز، تفہیم کے انداز کے ساتھ کی جائے گی، لیکن ایک رفتار ہے، آواز کا ایک اتار چڑھاؤ بہت زیادہ نہیں ہے، اور ایک خاص رفتار کے ساتھ بس دھیمے دھیمے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تقریر سنیں، 3-4 گھنٹے کی ان کی تقریریں ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ان کی آواز میں بہت زیادہ اتار، بہت زیادہ چڑھاؤ، کہ کسی جگہ انہوں نے جناب بالکل جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے پردے پھاڑ دیے ہوں یا کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں، اور کسی جگہ بہت ہی دھیمی آواز ہو گئی ہو کہ سننا بھی مشکل ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آواز کا ایک خاص لیول ہے، ایک خاص سطح ہے، اور اس خاص سطح کے اوپر وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جیسے دریا بہہ رہا ہے اور اپنی پوری پرسکون رفتار سے، بس ایک رفتار سے وہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہو رہا تھا ایک جگہ پر، آپ بیان فرما رہے تھے۔ قاری طیب صاحب کی عادت تھی کہ وہ تقریر کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو ایسے یوں مٹھی میں لے کے یوں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک صاحب سامنے کوئی دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ قاری صاحب کی تقریر جاری ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کی جو ہے اس طرح سے وہ ہاتھ لگا لگا کے کہنے لگا، واہ مولوی جی، واہ مولوی جی، کیا بات ہے تیری، داڑھی مسو کیا علوم و معارف نکلتے چلے آ رہے ہیں، داڑھی مسو کیا علوم و معارف نکلتے ہی چلے آ رہے ہیں، نکلتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ علوم و معارف کا ایک ایسا دریا بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پرسکون رفتار سے وہ دریا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا جو انداز و اسلوب ہوتا تھا وہ یہ کہ جہاں بات کوئی ایسی ہے کہ
کہ جو ذرا زور سے اور ذرا جوش سے کہنی ہے تو وہ ذرا زور سے اور جوش سے کہی گئی، اور جو بات ایسی ہے مطلب جہاں اللہ کا جمال بیان کرنا ہے وہاں ذرا بات دھیمے انداز میں، جہاں جلال بیان کرنا ہے، کسی سے اختلاف کرنا ہے، کسی کی دلیل کا رد کرنا ہے، تو وہاں ذرا جوش تھوڑا سا اور آواز کا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ میں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا یہ اسلوب ہم نے دیکھا۔ مولانا شام الحق تھانوی کا بھی یہی اسلوب تھا کہ جہاں بات کو چڑھانا ہے تو وہاں ذرا آواز بھی بلند ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ پورے جناب ایسا ہو کہ معلوم ہوا کہ گلا بھی پھٹ جائے گا اور کان بھی پھٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص سطح تک بس ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی تھی۔ یہ ہمارے ہاں آج کل خاص طور پر نوجوان خطبہ میں یہ بڑا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور میں جہاں بھی کہیں موقع ملتا ہے خطابت کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا تو میں اس پہ یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ اپنی آواز میں زور پیدا کرنے کے بجائے اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو ہمارے اسلاف کے یہ اسالیب ہیں، اور ان اسالیب کو دیکھتے ہوئے، ان اسالیب کو پرکھتے ہوئے ان کی پیروی کیجیے، انہی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور ہمیشہ اپنے خطاب کو، اپنی تقریر کو، اپنے بیان کو ایک دعوتی اور حکمتی رنگ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے، اور کلم الناس علی قدر عقولہم کی بات کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے علوم سے فیض یاب ہونے کی زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔